ناظرین و سامعین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل کوئی نئی بات ہو. یہ وہ بات ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ فتنے فتنے ہوں گے. ایک بہت بڑا فتنہ جہلم کا فتنہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے مشہور ہے. اس نے شروع سلسلہ کیا تھا علماء کی، یعنی سمجھنے کہ بے ادبی، تحقیر، توہین، گستاخی. تو علماء نے تب اس کو کہا کہ بھئی بریک لگا دیں، علماء کی توہین نہ کریں جن کی اتنی خدمات ہیں. یہ مذاق اڑاتا رہا، اولیاء کرام تک پہنچا، پھر یہ ائمہ مجتہدین تک پہنچا، جو امام ہیں ان تک پہنچا، پھر یہ تابعین تک پہنچا، پھر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچا، پھر یہ حضور کی آل تک پہنچا، اس کے بعد یہ اللہ کے محبوب تک پہنچا، اور اب معاذ اللہ یہ اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ چکا ہے. آپ یہ کلپ ذرا سماعت فرمائیں. تو قرآن میں، احادیث میں تو جو انبیاء کے ساتھ منسوب کہانی ہے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تمسخر اڑایا ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، بہت ورسٹ مثال، تو شاید کیمرے میں ہضم نہ ہو. سورہ المائدہ کے اندر 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اب غصہ تھا عیسائیوں پہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو میں موت دے دوں، اور موت کا لفظ بھی نہیں، ہلاک کا لفظ استعمال کیا. آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح اردو پوائنٹ کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے جب اینکر نے پوچھا کہ بھائی اگر تنقید کرنی ہے، ایک ہوتی ہے تعمیری تنقید، تنقید برائے اصلاح، لیکن آپ جو تنقید کرتے ہیں آپ تو تحقیر کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ گالیاں نکالتے ہیں معاذ اللہ. یہ وہ کلپ بھی ہم پیش کریں گے انشاءاللہ دوسرے کلپ کے اندر، کہ جہاں اس نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا. جب اس اینکر نے سوال کیا نا کہ اچھا نہیں ہے کہ آپ مہذب انداز سے بات کریں، تمسخر اڑانا ضروری ہے، تو بجائے اس کے، ناظرین، بجائے اس کے یہ توبہ کرتا، یہ نادم ہوتا، کہتا کہ ہاں واقعتاً یہ غلطی ہے میری، معاذ اللہ یہ اپنے آپ کو، اس تمسخر کو، اس اپنے انداز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے دیکھے سہارا لیا تو کس کا لیا. اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ تمسخر اڑانا ان کہانیوں کا، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی تمسخر اڑایا ہے. معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. معاملہ یہاں تک جا پہنچ چکا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ چونکہ میں بزرگان دین کا تمسخر اڑاتا ہوں، تو کہتا ہے کیا عجب بات ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی تمسخر اڑایا ہے معاذ اللہ. اور پھر دیکھیں اس نے دلیل کیا دی ہے، اور دلیل سے پہلے میں ان کے جو فالورز ہیں، بلائنڈ فالورز، جو اندھی تقلید کرتے ہیں، جن کو کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی وہی بات ہے کہ خود تو ڈوب ہی رہا ہے، خود تو ہر ایک کی گستاخی کر رہا ہے، یہ اپنے جو فالورز ہیں جو اندھی تقلید کر رہے ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ جہاں جیسا استاد ویسے طالب علم، جیسا ٹیچر ویسے اسٹوڈنٹ، جیسا گرو ویسے چیلے. اب یہ کمنٹس کے اندر، وہ کمنٹس باکس میں آ جاتے ہیں اور پھر عجیب و غریب سے بات کرتے ہیں. حیرانگی کی بات ہے. دیکھیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ اگر میں تمسخر اڑاتا ہوں تو معاذ اللہ اللہ رب العزت نے بھی تمسخر اڑایا ہے، مسخرہ پن. ناظرین آپ خود تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے ذرا، میں آپ کے سامنے سورہ حجرات ہے یہ، اور اس کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 11 ہے. اس کے اندر آپ دیکھیے ذرا کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کہ ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں، ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں.
اب یہ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ ہو رہا ہے کہ کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہو. یعنی ایمان والوں کو تمسخر اڑانے سے منع کر دیا. جہاں اللہ جو رب اپنے بندوں کو تمسخر اڑانے سے منع کر رہا ہے، یہ جہلم کا فتنہ اس اللہ رب العزت کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمسخر کر رہا ہے. اور دیکھیے ذرا اس نے آیت کیا پیش کی ہے. سورہ المائدہ ہے اور اس کی یہ آیت ہے کہ جس کے اندر یہ آیت پیش کر رہا ہے. آیت نمبر 17 ہے، سورہ المائدہ ہے، 6واں پارہ ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ وما فی الارض جمیعا. تم فرما دو کہ پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو. اب دیکھیے یہاں تو توحید کی دلیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. رب نے یہاں توحید کی دلیل بیان کی ہے کہ وہ جو عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ الہ مان رہے ہیں اور خدا مان رہے ہیں، تو اللہ نے یہاں پہ یعنی اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اپنے تصرف کو بیان کیا ہے، توحید کی دلیل بیان کی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو کیا خدا ہلاک ہو سکتا ہے. یعنی یہاں تو توحید کی دلیل ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے تمسخر کیا ہے معاذ اللہ. کیسی عجب بات ہے. اور ایک دوسرے کلپ کے اندر اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے جس میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اب اندازہ کیجئے ذرا، یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ رب کی توحید بیان کرنی ہو اور اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے انبیاء کی گستاخی کرنا پڑے گی پھر توحید اسٹیبلش ہوگی؟ جبکہ اس کی قرآن مجید کے اندر 20 آیات موجود ہے، 20 آیات کہ جس میں اللہ نے باقاعدہ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ کی جو ذات ہے، جیسے اس کے تقاضے ہیں، ادب کے تقاضے ہیں، تعظیم کے تقاضے ہیں، ویسی رسالت کے تقاضے ہیں، اس کے ادب کے تقاضے ہیں. یعنی توحید اسٹیبلش کرنی ہو تو نبی کی گستاخی کرنی پڑے گی، یہ ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ. جبکہ قرآن کے اندر 20 آیات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء کی ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ راعنا نہ کہو، انظرنا کہو. کیسی عجب بات ہے. میری آخری گزارش یہ ہے خدا کے لیے، یہ شخص کہاں سے چلا تھا؟ علماء نے تبھی منع کیا تھا. اس پر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو فالورز ہیں، بلائنڈ فالورز، جن کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کتاب اور احادیث خود سے کبھی نہیں پڑھی، اور خود سے پڑھنے سے مراد ہے کسی سے سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا. وہ جو بات کرتے ہیں اس کی بات مان لیتے ہیں، وہ تو ڈوبے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا. تو یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے علماء کی بات کو اگر مان لیتے، اگر آپ اولیاء کی طرف نہ جاتے تو آج آپ کا یہ حال نہ ہوتا کہ جس جگہ پہ آج آپ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی گستاخی کر دی آپ نے اور آپ کو کوئی شرم، کوئی نادمی نہیں ہے. آپ میری فالور سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، اس پہ تھوڑا نہیں پورا سوچئے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.